میل پتہ چلا تو وہاں سے گھوڑے پر وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر آپ کے ماتھے سے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر بوسہ لیا تو آپ کے آنسو ماتھے پر گرے کہ واہ نبی یا واہ خلیلا واہ صفیہ، ہائے میرا نبی، ہائے میرا دوست، ہائے میرا خلیل، ہائے میرا جگر، کہ یا رسول اللہ آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھیں۔ جب آپ درد سے بے قرار تھے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھی تھیں تو آپ کی بے قراری کو دیکھ کر وہ رونے لگی کہ ہائے میرے ابا کا درد، ہائے میرے ابا کا درد۔ تو میرے نبی نے کہا ما علی ابی کی کرب بعد اليوم، بیٹی آج تیرے باپ کے دکھ کا آخری دن ہے، آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں گے۔ تو صدیق نے کہا آپ آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں گے۔ اب تشریف لے گئے مسجد میں تو کوہرام مچا ہوا تھا، کچھ گمسم تھے اور عمر رضی اللہ عنہ تلوار اٹھائے ہوئے تھے۔ جو کہے گا اللہ کا نبی فوت ہوگا میں سر اڑا دوں گا، وہ فوت نہیں ہوئے، وہ اللہ کے پاس گئے۔ ایک جنونی کیفیت پیدا ہوگی، وہ واپس آئیں گے، سارے کفار سے جہاد کریں گے۔ تو ابو بکر ممبر پر آئے، کہا عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر کہنے لگے نہیں بیٹھتا، انکار نہیں بیٹھتا، اور تلوار ایسے۔ سبحان اللہ، واہ صدیق واہ۔ آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کر کیا سونے سے بھی لکھے جائیں تو کم ہے، قیمت اس سے زیادہ ہے۔ میرے صدیق نے کہا لوگو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی پوجا کرتے تھے تو آج محمد کو اللہ نے موت دی تھی۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں وہ یاد رکھو ان کا اللہ زندہ ہے، موت سے پاک۔ پھر آپ نے اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَیِّتُونَ، میرے محبوب آپ کو بھی موت آئے گی اور ان سب کو موت آئے گی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی تو میں یوں نہیں گرا، ایسے گرا سیدھا، ٹانگوں سے جان نکل گئی تو یوں گرے ایسے ایسے یوں، اور کہنے لگے مجھے یقین ہو گیا کہ موت آ گئی اور اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ تو غسل کون دے، کیسے دے؟ اہل بیت نے غسل دینا تھا۔ آپ کے کپڑے اتار کے غسل دیا جائے یا جو آپ نے کپڑے پہنے ہیں اسی میں غسل دیا جائے تو پریشان ہے، کیا کیا جائے؟ سب پہ اونگ طاری ہو گئی، ایک دم سب کو نیند آئی اور غیب سے آواز آئی کہ ہمارے نبی کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے۔ آپ کے بدن مبارک سے کپڑا نہیں اتارا، کوئی اتارے نہیں۔ تو اس آواز پر سارے بیدار ہوئے۔ تو حضرت عباس، فضل بن عباس، شقران آپ کے غلام، اور اسامہ بن زید اور علی بن ابی طالب آپ کو غسل دینے والے تھے۔ حضرت علی آپ پر پانی ڈال رہے تھے اور فضل بن عباس جسم کو مل رہے تھے، اور حضرت علی ساتھ ساتھ روتے ہوئے یا رسول اللہ آپ نے ہمیں صبر کا حکم دیا، اگر آپ ہمیں صبر کا نہ کہتے تو آج ہم دنیا کو رو کے دکھاتے، اور آج ہم دنیا کو اپنا غم دکھاتے کہ کس طرح غم کیا جاتا ہے۔ اور یا رسول اللہ آپ کے جانے پر وہ نقصان ہے جو قیامت تک نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس طرح پانی بھی ڈال رہے تھے اور روتے بھی جا رہے تھے، اور فضل بن عباس وہ آپ کے پہلو بدل کر ہاتھ مل رہے تھے، ہاتھوں سے مل رہے تھے۔ قبر کے کھودنے کا وقت آیا تو وہ لحد ہوتی ہے، کھڈا کھود کے پھر سائیڈ میں کھڈا کھودا جاتا ہے، اور ایک ہوتا اسٹریٹ جیسے ہمارے ہاں ڈال کے اوپر وہ سلیب ڈال دیتے ہیں۔ تو کیسے بنائی جائے؟ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر بناتے تھے وہ والی لحد والی، تو فرمایا جو پہلے آ جائے گا نا وہی قبر تیار کر لے۔ تو ابو طلحہ پہلے آ گئے تو لحد والی قبر تیار کی گئی، اور آپ کے کفن دینے کے بعد وہی وہ سب چلے گئے۔ اس کے بعد باری باری اہل بیت، ان کی خواتین، ان کے بچے، پھر مہاجرین، ان کے خواتین، ان کے بچے، ان کے نوکر، پھر انصار، ان کی خواتین، ان کے بچے، ان کے نوکر۔ تو پیر اور منگل یہ 2 دن سارے گزر گئے، اور منگل کو عشاء کے بعد جا کر یعنی بدھ کی رات آپ کی تدفین کا وقت آیا
تو جب آپ کو قبر میں اتار دیا گیا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کے اندر پھینک دی لاحد. تو پھر کہنے لگے علی کہ میری انگوٹھی نیچے گر گئی ہے، اٹھا لوں. ایک بہانہ کیا نبی کو بوسہ لینے کا، انگوٹھی پھینک کر فرمانے لگے علی وہ میری انگوٹھی گر گئی ہے، اٹھا لوں. سب دیکھ رہے تھے کہ پڑی ہوئی کہاں اٹھا لو. تو انگوٹھی کیا اٹھانی تھی، نیچے جا کر اللہ کے نبی کو لپٹ کے اور دھاڑ دھاڑ رونا شروع کیا. سب صحابہ کی چیخیں نکال دی. انگوٹھی تو ایک بہانہ ہی تھا. آخری شخص جس کا جسم نبی کے جسم سے ٹچ ہوا وہ مغیرہ بن شعبہ ہے. تو پھر سب نے شور مچایا کہ باہر نکالو، باہر نکالو، باہر نکلو. باہر نکلے تو اینٹیں لگائی گئیں، پھر مٹی ڈالی گئی. تو جب واپسی ہوئی تو حضرت انس گزرے تو حضرت فاطمہ کھڑی تھیں. طابت نفوسکم ان حسیتم علی رسول اللہ التراب. انس کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں چھپا دیا، کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں چھپا دیا. اللہ سے ملا دے. قبر دیکھنے کو خوفناک ہے، اگر اللہ راضی ہے. جب کبھی قبر سے ڈر لگتا ہے، بہت ہی لگتا ہے، تو خیال آتا ہے اگر اللہ راضی ہے پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، چونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی قبر میں اتارا. یہ نہیں کہا کہ ایک خوبصورت بیڈ روم بنا کے اس میں لٹا دو، کہا قبر میں اتارو. اگر اللہ راضی ہے تو مرنے والی ہو یا مرنے والا ہو تو مزے ہی مزے ہیں. یہ سارے دعا کرو کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں اللہ ہم پہ خوش ہو، اللہ ہم سے راضی ہو. کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. فرائض کے ساتھ اللہ کو راضی کرو اور اچھے سلوک کے ساتھ اللہ کے بندوں کو راضی کرو. اپنی زبان کو خوبصورت بول کا عادی بنا. اس سے گالی، اس سے غیبت، اس سے چغلی، اس سے شکایت، اس سے تانے، اس سے طنز اللہ کے واسطے نکال دو اور اس زبان کو میٹھے بول کا عادی بنا لو. کڑوے سے کڑوے زہریلے بولوں کو پی جاؤ، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر. غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. تو داستان غم ہے، بڑی طویل ہے. آج بڑے عرصے کے بعد میں نے آپ کو سنایا ہے. تو پہلے کوئی ایسا مجھے موقع نہیں ملا کہ میں کچھ تفصیل پڑھ کے آتا، تو جتنا میری یادداشت میں تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کیا. ہر ایک نے جانا ہے اور ہم چاہتے ہیں جب ہم جائیں تو یہ ہمارے ایسے جانشین ہوں کہ اللہ پاک انہیں ہماری قبروں کے ٹھنڈا ہونے کا ذریعہ بنائے. میم اکیڈمی کوئی کاروباری ادارہ نہیں، کوئی اس سے ہم پیسے نہیں بنا رہے، بلکہ اپنی قبر بنانے کی فکر کر رہے ہیں. اور اس آنے والے سیلابی ریلے کو جو فحاشی، عریانی، بد اخلاقی، بد کرداری کا ایک افریت آ رہا ہے، اس سے یہ ہمارے بچے سیسا پلائی دیوار بنیں. اس چیز کو اس طرح نہیں روکا جائے گا جیسے جہاں زیب نے کہا کہ کمروں میں بند کر دو. اس کو روکا جائے گا کہ ان کو اپنے محبوب کا شیدائی بنا دو، اپنے محبوب کی محبت دے دو. اور پھر کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. السلام علیکم. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. میرے مالک، یہ ہماری معصوم نسل باطل کے نرغے میں ہے، ہم بڑے بھی باطل کے شکنجے میں ہیں. میرے مولا، بڑی لمبی رات ہے جس کو ختم ہونے کا انتظار ہے کہ ہدایت کا سورج چمکے، دین کی ہوا چلے، نفرتوں کی آگ بجھے، کفر کا زور ٹوٹے، آج کے فرعونوں کی گردنیں مروڑی جائیں اور ہدایت کا سورج طلوع ہو. میرے مولا، ہماری نیت تو اچھی ہے، کام میں کوتاہیاں ہیں. ہماری نسل کی حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما. میرے مالک، ہر آنے والا لمحہ ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے، اور یا اللہ ہر آنے والے لمحے میں ہماری غفلت بڑھتی جا رہی ہے. یا اللہ، تجھے تیرے محبوب کے آنسوں کا واسطہ اس غفلت والے ماحول میں ہمارے دلوں کو زندہ کر دے.
ہماری غفلتوں کو معاف فرما، سر سے لے کر پاؤں تک میرے مولا روئیں روئیں میں خطاؤں نے جڑ پکڑ لی ہے، غفلتوں نے جڑ پکڑ لی ہے۔ تو پیار دیتا رہا، ہم جفا دیتے رہے، تو بلاتا رہا، ہم بھاگتے رہے، تیری نعمتیں بے شمار آئیں، ہم ناشکری کا شکار ہوئے، تو نے ہمیشہ ہمیں یاد رکھا، ہم نے تجھے ہمیشہ بھلایا، ہم شرمندہ ہیں مولا، تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ان معصوم بچوں کی دنیا اور آخرت کی خیر کے طلبگار ہیں، پوری امت کی خیر کے طلبگار ہیں۔ ہم کتنے بچوں کو سنبھال سکیں، کروڑوں بچے ہیں میرے مولا، اور آج کے باطل کا نوالا بن کے عزت نیلام ہو کے حیا کی چادر تار تار ہو کے میرے مولا ہماری بے بسی کی انتہا ہو گئی۔ تو آ جا میرے مالک، تو آ جا، یہ دنیا تیری بستی ہے، تیرا آنگن ہے، اسے شیطانوں نے گندا کر دیا ہے، بھر دیا ہے، کفر سے بھر دیا ہے، شرک سے بھر دیا ہے، شراب سے بھر دیا ہے، بدکاری سے بھر دیا، نافرمانی سے بھر دیا، سود ظلم و ستم سے بھر دیا۔ ہم اس کمزور کی طرح ہیں جو گھر کو جلتا دیکھتا ہے، پانی کا ایک ڈول بھی نہیں گرا سکتا۔ آج تیرے محبوب ہوتے تو کتنا روتے میرے مولا، ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا، تیرے محبوب کے آنسو نہیں رکے تھے، ادھر ہمارے معصوم بچوں کے گردنیں کٹ، عزت نیلاموں کی میرے مالک اپنا کرم فرما دے۔ امت بھی نہیں رہی، فرقوں میں بٹ کے گالیاں، ظلم و ستم، طنز تانوں نے میرے نبی کی امت کا سارا معاشرہ برباد کر دیا، اور میرا دیس میرے مولا منفی جذبات کا جنگل بن چکا ہے۔ ہم بے بس ہیں، یہ 200-250 بچوں، ادھر تو کروڑوں بچے ہیں، یا اللہ کون بچائے؟ آ جا میرے مالک، تو آ جا یا اللہ، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہم سب کو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے میرے مالک۔ ہم شرمندہ توبہ کرتے، ہماری توبہ قبول یا اللہ۔ تو خود کہتا ہے تمہارے اتنے گناہ ہوں کہ آسمان کی چھت تک چلے جائیں، پھر ایک دفعہ معافی مانگو تو میں معاف کر دیتا، اور تو میرے مولا تھوڑی تھوڑی گندگیوں لیے پھرتے، ہمارے گناہ تو چاند تک بھی نہیں پہنچے ہوں گے، اس خلا تک نہیں پہنچے ہیں، گنہگار ہیں، تیرے حبیب کی امت سے تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں، تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں، تیرے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلتے، تیرے محبوب کو تیرا رسول اور آخری مانتے ہیں، تیری جنت حق ہے، تیری جہنم، تیرا حساب حق ہے، تیرے فرشتے حق ہے، سارے انبیاء ساری کتابیں حق ہے، یہاں تک تو ہم نے کھرا ایمان رکھا ہے، جب عمل کا وقت آیا تو ہم کھوٹے ثابت ہوئے، ہم ہار گئے، شیطان جیت گئے، ہم ہار گئے، شیطان جیت گئے، میرے مولا معاف کر دے، اس گندے ماحول سے ٹکرانا ہمارے بس سے باہر ہو چکا، اس ابلتے ہوئے گٹر اور اس ابلتی ہوئی گندگی کو دھونا ہمارے بس سے باہر ہو چکا، تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ آ جانا یا تو آ جا یا اللہ، تو آ جانا میرے مولا۔ جیسے بچہ ابا سے کہتا ابا چل میرے ساتھ، چل میرے ساتھ، چل میرے ساتھ، وہ بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے میرے مالک۔ تو آنے جانے سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے، یہ ہمارا پاگل پن ہے، ہم کہتے ہیں آ جا، تو پہلے ہی شارک سے زیادہ قریب، پر اس کفر کو، اس گندگی کو، اس آوارگی کو ہم کیسے مٹائیں؟ ہم تو خود اس کا شکار ہوئے چلے جا رہے، ہم خود اس میں بہتے چلے جا رہے ہیں، اوپر موت تیزی سے قریب آ رہی ہے، مرنے والے کو مٹی میں ڈال کے چلے جاتے ہیں، پھر ہم ہوں گے ہمارے عمل
کھوٹے ہیں یا اللہ کرم کر دے، یا اللہ اپنے حبیب کے آنسوؤں کے تو کرم کر دے، اس گندی فضاؤں کو پاکیزہ بنا دے، اس گندے معاشرے کو خوبصورت بنا دے۔ یہ ہماری نسل جو ہمارے ہاتھ میں ہے، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری قبر کا سامان بنا دے، ہمارے بعد دنیا میں ہماری نیک نامی کا سبب بنا دے۔ ان بچوں کے دل میں ہم نے حقیر سی کوشش تیرے محبوب کی محبت کی شمع جلانے کی کوشش کی، پتہ نہیں ہم کامیاب ہوئے یا ناکام، یہ تو موت پہ پتہ چلے گا، لیکن مولا تیری عزت کی قسم ہم نے ان بچوں کے لیے تیرے حبیب کی محبت کو چاہا کہ ان کی جوانیوں میں تیرے حبیب کی محبت شامل ہو، ان کے خون میں شامل ہو، ان کی سوچوں میں شامل ہو۔ یا اللہ تو پوری امت کے بچوں کو، عرب و عجم کے بچوں کو، میرے مولا تیرے حبیب کی امت جو مغربی ممالک میں چلی گئی ہے، تباہ ہو گئے میرے آقا، برباد ہو گئے، ان کی نسلیں اسلام چھوڑ گئی، ہماری نسل ہمیں واپس لوٹا دو، ہماری نسل ہمیں واپس لوٹا۔ آج مائیں یا اللہ چھپتی پھرتی ہیں اپنے بچوں کی بدتمیزی سے، باپ ڈرتے پھرتے ہیں اپنی اولاد کی بدتمیزی سے۔ آج گریبان باپ کا ہے اور ہاتھ بیٹے کا ہے، آج دوپٹہ ماں کا ہے اور ہاتھ بیٹی کا ہے۔ میرے اللہ ہم تو عاجز ہیں، تو قادر ہے، ہم مجبور ہیں، تو جابر ہے، تو فیصلے فرما دے۔ آج فیصلہ کر ہی دے یا اللہ، اپنے حبیب کی امت کی ہدایت کا سورج طلوع فرما دے اور ہمارے اس حقیر سی کوشش کو قبول فرما لے، اسے بڑھا دے، اسے پورے ملک نہیں پوری دنیا میں پھیلا دے، اور جو اس کوشش میں ہمارے ساتھ شریک ہیں انہیں، ان بچوں کو، ان کے والدین کو، کہ عزیزوں کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما، ہر شر سے بچا۔ اور جو ہمارے ساتھ یا اللہ اس ادارے کو چلانے میں شریک ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، ان سب کی دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے۔ ان سارے آنے والے حاضرین حاضرات کو یا اللہ اپنی رضا دے دے، اپنی محبت دے دے، اپنے حبیب کی رضا اور محبت دے دے۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو صحت دے دے، یا اللہ ہمارے تنگ دستوں کی تنگی دور فرما دے، جو ایمان پہ چلے گئے ان کی قبریں روشن فرما دے۔ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہم سے راضی، ہمیں دھتکار نہ دے، ہمیں ٹھکرا نہ، اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لینا، ہمیں دیکھ کے مسکرانا جیسے تو طلحہ کے لیے مسکرایا تھا۔ ان سب کو جزائے خیر نصیب فرما۔ جتنے یہاں موجود ہیں، اسپیکر والے، پیرے والے، چوکیدار، یہ اس مارکی والے، سب کو یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم، آمین۔